لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بیٹھ جائیے، میں نے اعلان کرنا ہے، چونکہ عموماً اس وقت کے اوپر، اس موقع کے اوپر تھوڑا سا شور شرابہ ہوتا ہے۔ پیچھے موجود علماء اکرام کو بھی وہ گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ جی آپ تھوڑا سا سائیڈ میں ہو جائیں، تھوڑا سا بیٹھ جائیں، چونکہ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ چاند کی رویت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد۔ سما پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مناظر کہ اب سے چند ہی لمحوں بعد حتمی اعلان کرنے جا رہے ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد۔ یہ فرزند ریاست ذکریہ صاحب بیٹھے، یہاں آگے بیٹھے، آگے بیٹھے۔ جی بیٹھیں جی۔ مولانا عبدالمالک صاحب بیٹھیں، ٹھیک جی۔ تیار ہیں سب حضرات؟ میڈیا کے دوست تیار ہیں؟ یہ بھی اعلان ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ سفیر امن مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد صاحب، خطیب امام بادشاہی مسجد لاہور، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، اعلان فرمانے جا رہے ہیں۔ سفیر امن مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد صاحب جی تیار ہیں جی؟ یار شروع نہیں ہوئی یار، کیوں؟ اچھا بھائی اور نہیں کریں۔ بیٹھ جائیں جی، بیٹھ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمد عبدالخبیر آزاد، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ماہ رمضان المبارک 1447 ہجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر محکمہ مذہبی امور اوقاف، عیدگاہ چارسدہ روڈ، پشاور میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان اور زونل رویت ہلال کمیٹی پشاور کے جو ارکان شریک ہوئے، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، حافظ عبدالغفور، علامہ شبیر حسین میسمی، علامہ یاسین ظفر، مفتی علی اصغر عطاری، مفتی محمد یوسف کشمیری، مفتی فیصل احمد، قاری عبدالرؤف مدنی، حافظ عبدالمالک بروہی، مفتی قاری مہر اللہ، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، مفتی ضمیر احمد ساجد، مولانا اسد زکریہ قاسمی، پیر سید شاہد علی جلانی۔ زونل ارکان میں مولانا احسان الحق، مولانا طیب قریشی، علامہ عابد حسین شاکری، مولانا محمد علی شاہ، مولانا عبدالبصیر رستمی، مفتی عتیق اللہ قادری، ظفر اللہ جان شامل تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور، کراچی، اسلام آباد اور کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ رابطے کے فرائض وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سے ڈائریکٹر جنرل حافظ عبدالقدوس نے، جبکہ فنی معاونت کے لیے
محکمہ موسمیات سے ڈاکٹر حسن علی بیگ، محکمہ سپارکو سے شوکت اللہ خان اور وزارت سائنس سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع ابر آلود بھی رہا۔ پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی، جن میں کوئٹہ، اسلام آباد، وزیرستان، دیر، کراچی، بنیر، مردان، ٹنڈولہ یار اور دیگر مقامات شامل ہیں۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1447 ہجری 19 فروری 2026 بروز جمعرات کو ہوگی۔ الحمدللہ اہل اسلام کو اور اہل پاکستان کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ تو نیکیوں کا موسم بہار آ گیا، رمضان آ گیا، رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے مہینے کو خوش آمدید۔ تمام عالم اسلام کو بالخصوص اور پاکستانیوں کو بالعموم رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ تو پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، پہلا روزہ کل ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو، مجموعی طور پر عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، پہلا روزہ کل بروز جمعرات ہوگا۔ رویت ہلال کمیٹی نے چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کافی طویل مشاورت کے بعد چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے اس کا اعلان کیا ہے۔ کوئٹہ، اسلام آباد، کراچی، دیر اور دیگر شہروں میں چاند نظر آئے ہیں، اس کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں، شہادتوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور اب اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے۔ جس کا پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا اشرہ مغفرت ہے اور تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ہے۔ میں آج اہل اسلام کو اور اہل پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے اور یہ رحمتوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم رمضان کا احترام کریں۔ رمضان کا جیسے آج ہم سب مل کر استقبال کر رہے ہیں اور رمضان المبارک کا احترام ہم سب پر لازم ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں، کیونکہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور وہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي قَرِيبٌ، لوگو جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے اور اسی مہینے میں اللہ نے یہ وطن پاکستان جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی 27ویں کی لیلۃ القدر کی رات میں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں اپنے لیے دعا کریں، جہاں اپنی فیملی کے لیے دعا کریں، پاکستان کی وحدت کے لیے، عالم اسلام کی وحدت کے لیے ہمیں دعا کو کرنا ہے اور ایک یونٹی اور ایک وحدت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آج میرے ملک پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یقیناً آج دشمن عیار بھی ہے، چلاک بھی ہے اور وہ کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دے رہا اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ہم ملک پاکستان میں انتشار کو پھیلائیں، فساد کو مچائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حکومت، ہماری افواج، ہمارے ادارے ان کے ساتھ جس طرح نبڑ رہے ہیں، جس کی قیادت
چیف آف ڈیفنس فیلڈ مارشل سپہ سالار پاکستان ہمارے جناب جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کی قیادت میں کیا جا رہا ہے، اور اللہ نے یہ وقت بھی ہمیں دکھایا، وہ وقت بھی ہمیں دکھایا کہ مئی کے مہینے میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو غرور سے بھرا ہوا ملک ہندوستان جو بڑی باتیں کرتا تھا، بہت کچھ کہتا تھا، مگر اللہ کی مدد کے ساتھ اور ہمارے سپہ سالار کی قیادت میں جو مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں ہماری افواج کو کامیابی حاصل ہوئی، ہمارے ملک کو کامیابی حاصل ہوئی اور ہندوستان کا غرور خاک میں ملا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس دشمن کو بتا دینا چاہتے ہیں۔ آج یہاں تمام مسالک کے علماء اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو زعماء تشریف فرما ہیں، ان کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، تمہارے کسی ایجنڈے کو، تمہاری کسی سازش کو ہم اپنے پیارے ملک پاکستان میں چلنے نہیں دیں گے۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ جیسے مئی میں تمہیں جواب دیا اور تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہماری افواج اور ہمارے جو ہے فیلڈ مارشل نے، انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی اگر کوئی ایسا قدم یا بات کی گئی تو اسی طرح کا رد عمل آپ دیکھیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو متحد ہو کر اس وطن عزیز پاکستان کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو سانحات ہوئے ہیں اور اس میں بلوچستان کے 12 ڈسٹرکٹ میں جو دہشت گردی ہوئی، اور پھر تلنائی سانحہ اسلام آباد جو اللہ کے گھر میں سجدہ دے رہے تھے، ان کے اوپر جس طرح خودکش حملہ کیا گیا، اور اسی طرح کل بجوڑ میں پولیس کی چوکی اور مسجد پر حملہ کیا گیا اور کتنے لوگ وہاں شہید ہوئے۔ یقیناً یہ سب کا سب ہمارا دشمن جو کہ عیار اور چلاک ہے وہ کر رہا ہے، مگر اس کو نہیں پتا کہ ہماری بہادر مسلح افواج اور ہمارے جو لوگ ہیں سیکورٹی اداروں کے، وہ ان کو جواب دینا جانتے ہیں اور وہ دے رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں منبر و محراب سے جو ہے زیادہ سے زیادہ قومی یکجہتی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، استحکام کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں اس وطن عزیز پاکستان کو مضبوط بنائیں اور محراب و منبر سے پیغام پاکستان جو پاکستان کا بیانیہ بھی ہے اور پاکستان کا نیریٹو بھی ہے، جس میں خودکش حملوں کو حرام قرار دیا گیا، دہشت گردی کو حرام قرار دیا گیا، انتہا پسندی کو حرام قرار دیا گیا، اور ریاست میں ریاست اور ریاست میں ہتھیار اٹھانے کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ فتویٰ میرا نہیں بلکہ ہم سب علماء، مشائخ، مفتیان کرام، 10,000 سے زائد علماء نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ آئیں اس کو ہر گھر کی ہم آواز بنائیں۔ میں میڈیا سے بھی کہوں گا کہ آپ نے ہمیشہ ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ آئیں اس آواز کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ ہر جگہ سے قرآن کریم کی صدا بلند ہوگی، اور قرآن جو ہے وہ کتاب ہے جو ساری کی ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقات میں مت بٹو۔ آج کا یہ پلیٹ فارم بھی پورے پاکستان کو، پوری امہ اسلامیہ کو یہی پیغام دے رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ان دہشت گردوں سے، ان انتہا پسندوں سے اس ملک کو نجات عطا فرمائے۔ تو میں آخر میں اس بات کو کر دینا چاہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب جناب، اللہ نے حافظ قرآن ہمیں سپہ سالار دیا ہے۔ آج پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے شانہ بشانہ ہے۔
اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ ملک کے لیے، ملک کے امن کے لیے، تحفظ کے لیے آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ پاکستان کی عوام، ہم سب آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کو ہم اسی طرح مضبوط بنائیں گے جیسے ہمارے بڑوں نے اس وطن عزیز پاکستان کو بناتے ہوئے حضرت قائد اعظم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس وطن عزیز کو بنایا تھا۔ آج ہم اس کو سب مل کر مضبوط بنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہر اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے۔ آئیں مل کر اس وطن کی حفاظت کیجئے۔ یہ میری بھی ذمہ داری ہے، ان علماء کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے۔ مل کر اس وطن عزیز پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں گے، جو 27ویں کی شب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا کیا تھا۔ آئیں ہم مل کر اس بات کو لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھیں، اور ادھر سے دہشت وحشت کی جو یہ فضائیں ہیں ان کو ختم کریں۔ کوئی انسان مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہم مسجد پر جا کر حملہ کریں۔ یہ انسانیت کے قاتل ہیں، یہ درندے ہیں، اور قرآن کہتا ہے من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو ان درندوں سے نجات عطا فرمائے، اور ہم سب کو قومی یکجہتی عطا فرمائے۔ مل کر ہم چلیں گے آگے، مل کر بڑھیں گے، اور پاکستان، خوشحال پاکستان جس کی طرف آج ساری دنیا کی نظریں ہیں۔ میں ابھی باہر دنیا کے دورے پر تھا، میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی قدر اور قیمت اس وقت کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ میں خیبر پختونخوا کی حکومت کا آج کے اجلاس کی جو آج یہاں پر کیا گیا انتظامات کے حوالے سے، اور محکمہ مذہبی امور اوقاف خیبر پختونخوا کا ایک دفعہ شکر گزار ہوں۔ ایک بات میڈیا کے ذریعے عوام تک ایک پہنچانا چاہتا ہوں، حکومت بھی اس پر کوشش کر رہی ہے، اور ہماری پنجاب حکومت نے بھی اس پر جو ہے کام کر رہی ہے، کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کو جو لوگ کرتے ہیں یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ تو اس وقت تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، ایک نیکی کرو گے تو اللہ 70 عطا کرے گا۔ تو اس لیے میں تمام تاجروں سے، تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایسے موقع پر کوئی ایسا کام نہ کریں جو عوام الناس کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ سستے بازار لگائیے، سستی چیزیں لوگوں کو فراہم کیجئے، اپنا منافع رکھیے، مگر اتنا نہ رکھیے کہ اگلے کو تکلیف ہو، یا وہ تکلیف کا جو ہے اس کو وہ باعث سمجھے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام حکومتوں کو جو صوبوں میں ہیں اور پاکستان کی حکومت وہ دیکھ رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ یہاں بھی اعلانات ہوئے ہیں، اور پنجاب میں بھی ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال کیا جائے۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ آپ سب حضرات نیکیاں کمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، آج ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مبارک مہینہ رمضان المبارک کی صورت میں پھر عطا کیا ہے۔ اللہ تو ہمیں رمضان کی برکتیں، رحمتیں، وسعتیں عطا فرما۔ اے اللہ، تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے پھر ہمارے اس ملک کو، ہمارے اس عوام کو، اس ملک کو ایک روزے پر پھر اکٹھا کیا، اور پوری ملک کو ایک وحدت عطا کی ہے۔
हम अल्लाह तेरा शुक्र अदा करते हैं। ए रब करीम अपना करम फरमाते हुए ये जितने भी रोयत हिलाल कमेटी के बुजुर्गान हैं, उलमा हैं, अमायदीन हैं, जो इस वक्त इस स्टेज और प्लेटफार्म पर मौजूद हैं, दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं, अल्लाह इन सब के आने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस फैसले को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह जिस तरह हमने उलमा से राबते किए खैबर पख्तूनख्वा के और पाकिस्तान के, और एक खूबसूरत आज का ये फैसला शहादतों की बुनियाद पर, शरीयत और शहादतों की बुनियाद पर किया गया इत्तफाक राय से, अल्लाह तो इसको कबूल फरमा ले और हमेशा हमें इसी तरह वहदत के साथ आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। ए रब करीम अपना करम फरमा दे, अपनी रहमत फरमा दे। ए अल्लाह ये रहमतों का अशरा शुरू हो गया है, अल्लाह इसमें हमें रहमत अता फरमा, अपनी बरकतों से, अपनी वुसअतों से हमें माला माल फरमा दे। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह जो कुछ भी हैं तेरे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, ए अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा ले, सब बीमारों को शिफा अता फरमा, सब गरीबों की गुर्बतें दूर फरमा, सब बे औलादों को नेक साल औलाद अता फरमा। ए अल्लाह हमारे अफवाज पाकिस्तान के शुहदा, हमारे सानिया नेकियों का मौसम बहार आ गया, रमज़ान आ गया, पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया। पहला रोज़ा कल होगा।